سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ جب مشہور ہو گیا نا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ماتحت دنیا کام کرتی ہے، اور ادھر سے حضرت خالد بن ولید کے ماتحت، حضرت خالد بن ولید کا بہت بڑا چرچا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل میں خدشہ پیدا ہو کہ کہیں لوگ اللہ کے اوپر توجہ لگانے کے وجہ خالد بن ولید پہ نہ لگا بیٹھے کہ یہ جنگ میں جائے گا تو فتح ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، جو عام حالات بن گئے۔ تو حضرت خالد کو خط لکھا کہ خالد آپ اپنے اختیارات ابو عبیدہ کو دے دو اور اس کے ماتحتی کے افسر بن جاؤ، آپ اس کے برابر یا اس کے اوپر کے نہیں ہوں گے۔ وہ وقت جب حضرت خالد کمانڈر ان چیف کے طور پہ اپنے ایک پوری پلٹون کو ہدایات دے رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں، اس وقت قاصد آ کے حضرت عمر کا پیغام دیتے ہیں۔ جو جنگی ٹوپی اور جنگی لباس ایک افسر کا ہوتا تھا پہچان کے لیے، حضرت خالد نے وہ اتارا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ میں رکھ دی۔ اندازہ لگائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اطاعت یہ لوگ کیسے کرتے تھے۔ اور اس وقت کہا کہ پھر میں مدینہ منورہ جاتا ہوں، میں نے بھی دین کی جو کام کرنا ہے ادھر تھا، تو جب تک ادھر تھا یہ کیا، وہاں جانے لگا۔ اور لوگوں نے کہا کہ تمہیں مبارک ہو، اب تمہارا بڑا وہ ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام امین الامہ فرماتے تھے، یہ امت کا امانت دار ہے۔ حضرت ابو عبیدہ کو دل میں یہ بات انتہائی گراں گزری کہ یہ شخص ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو حکم فرمایا وہ مان لیا، لیکن یہ یہاں سے چلے گئے۔ تو حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ خالد آپ نے ایک بات کی ہے، ایک بات میں کر لوں، آپ نے حضور علیہ السلام سے میرے بارے میں سنا، آپ نے بتا دیا، جو ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ رب کی تلواروں میں ایک تلوار خالد ابن ولید ہے، آپ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ یعنی اس طرح بات پیار محبت سے کر کے حضرت خالد کو روک لیا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب حضرت عمر گئے تھے نا جابیہ کے سفر میں، تو ان کے گھر میں دیکھا ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے، ایک ان کے ساتھ ایک خادم ہے جو اپنے گھر کے معاملات دیکھتا ہے، اور بس یہ کوزہ ہے وضو کا، اور یہ لیٹنے کی ایک چارپائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کچھ اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے؟ کہا میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا تھا کہ بقدر ضرورت چیز رکھنا، اور اسی حالت میں مجھ سے ملنا، میں تم سے خوش ملوں گا، مجھے پیغمبر کی خوشی چاہیے، مجھے دنیا کی راحت نہیں چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ چیزیں رکھ لو اور میں امیر المؤمنین ہوں، میرے حکم مان کے آپ رکھو گے تو انہیں ہاتھ باندھے۔ کہ امیر المؤمنین مجھے آزمائش میں نہ ڈالے، میرے لیے یہ کافی ہے، میں کل قیامت میں اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا، میرا ان سے وعدہ ہوا۔ جس وقت تعاون عمواس آیا جس میں 10,000 کے لگ بھگ صحابہ کرام شہید ہوئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ جس علاقے میں تعاون عمواس آیا ہوا ہے نا، اس علاقے میں باقی بھی موجود ہیں اور یہ شخص ابو عبیدہ بن جراح بھی وہاں موجود ہے۔ تو حضرت عمر نے ان کو خط لکھا صحابہ کے مشورے سے کہ ان کو وہاں سے بلوا لیا جائے کسی حوالے سے ان کی جان کی حفاظت کے لیے۔ تو حضرت عمر نے یہ لکھا کہ آپ کو جیسے خط ملے آپ فوراً میرے پاس آئیں، آپ کے ساتھ ایک خاص مشورہ ہے۔ یہ نہیں لکھا مشورہ کیا ہے۔ ان نے خط پڑھا نا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو کہ میں سمجھتا ہوں عمر فاروق کی رائے کو، میرے بعد اس شخص نے کلمہ پڑھا ہے، آج ہمارا امیر المؤمنین ہے، حضور علیہ السلام کا بہت پیارا صحابی ہے، یہ مجھے کسی کام کے لیے نہیں میری جان کی حفاظت کے لیے بلا رہا ہے کہ میں یہاں سے بڑا ہوں تو ان کو چلا جاؤں۔ کہا یہ میرے ساتھی، یہ میں ان کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ واپس خط لکھا کہ امیر المؤمنین آپ مجھے اس آزمائش سے معاف رکھیں، میں نہیں آ سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ طاعون کی بیماری میں مبتلا ہے۔ دوبارہ خط لکھا تاکید سے کہ ٹھیک ہے آپ میرے پاس نہیں آتے لیکن صحت بخش مقام فلاں جگہ چلے جائیں، اور ساتھ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ آپ ان کو پابند بنائیں میری طرف سے۔ تو اتنی سی بات مانی کہ اس علاقے تک گئے ہیں، اور وہاں جب پہنچے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میری اس بیماری میں انتقال ہو جائے گا، میرے بعد بڑا تو ہے اس وقت تک جب تک امیر المؤمنین کا کوئی دوسرا حکم نہ آئے، سنبھالنا آپ نے، نمازیں بھی آپ نے پڑھانی۔ ایک وقت تھا اذان آئی، انہوں نے کہا یہ بھی وقت موجود ہے، مثال کے طور پہ عصر کی اذان کے بعد نماز ہو، ایک بندہ نہ پڑھ سکے اور وہ فوت ہو جائے تو اسے اس نماز کو اس وقت تک حساب نہیں ہوگا جب تک اس کا ٹائم گزر نہ جائے، کیونکہ ابھی تک تو ٹائم تھا وہ پڑھ سکتا تھا۔ اذان آئی اور انہیں تکلیف ہوئی اور انہیں نماز کے لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آگے کیا جو ان کے مواخات کے اسلامی بھائی تھے۔ انہیں نماز کا سلام پھیرا اور ادھر سے اس شخص کی کلمہ طیبہ کی آواز تھی اور روح پرواز کر گیا۔
فلسطین کے قریب ان کی ایک جگہ میں وہاں قبر ہے. یہ ابو عبیدہ بن جراح ہے جو 58 سال کی عمر میں اس دلتی سے گیا ہے. اور اجنادین، یمن، مصر، فلسطین، شام، دمشق، اس کے قریب یرموک، اس کے کون کون سے علاقہ فہل، علاقہ یزوک، اتنے بڑے بڑے ایریاز ان نے فتح کر کے اسلام کے جھنڈے لگائے ہیں کہ اس کی مثال اس رہتی دنیا پہ نہیں مل سکتی. اسی ماہ ان کا انتقال تھا. تو میں ہر سال ربیع الثانی میں سوچتا تھا کہ میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ پہ بات کر سکوں، لیکن ہو نہ سکی. اس بار رب العزت نے ہماری یہ خواہش پوری کی ہے. اللہ رب العزت اس شخص کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کا فیض ہمیں اللہ عطا فرمائے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.